ہر جگہ پہ پیسے مانگے جاتے تھے. اس نے کہا پیشکار علیحدہ پیسے مانگتے تھے, ٹاؤٹ وکیل الگ مانگتے تھے. جو جج کی کرسی کے ساتھ اس کا اہلکار بیٹھا ہوتا ہے, ریڈر, وہ الگ پیسے مانگتا تھا. فون کر کے ڈیمانڈ ہوتی تھی. اب یہ کہتا ہے کہ 3 کروڑ تک ان کی ڈیمانڈ پہنچ گئی کہ 3 کروڑ روپے ہمیں دو گے ہم صلح کر لیں گے. ایک دن یہ عدالت میں جاتا ہے اور وہ ریتا کوشک, پرنسپل جج فیملی کورٹس, جان ووڈ کی, ریتا کوشک کی عدالت میں ایک دن معاملات, پھر کوشش یہ ہو رہی تھی کہ نیگوشیٹ کر لیں, معاملہ طے پا جائے. تو وہ ایک دن اسے کہتے ہیں, خود اپنے طور پہ وہ بتا رہا ہے کہ جی میں یہ کہتا ہوں کہ جناب یہ عورتوں کے آپ جو ہے نا زیادہ معاملات وہ اس حد تک لے آئے ہیں کہ مرد خودکشی کرنے لگے ہیں. یہ واقعہ چلتا ہے. تو وہ کہتے جی کہ توہین آمیز تضحیک انداز میں بیوی اس کی کہتی ہے تو تم بھی پھر خودکشی کر لو مرد ہو تو. اچھا, یہ جب جملہ کہتی ہے بیوی تو یہ جج کو شکایت کرتا ہے کہ جج صاحبہ یہ کیا کہہ رہی ہے, آپ کے سامنے کہہ رہی ہے, آپ کے سامنے آپ کی عدالت میں یہ ڈیکورم بھی خراب کر رہی ہے اور یہ توہین عدالت کے مرتکب ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہنس پڑتی ہے, بڑا عجیب مذاق خیز انداز میں لیتی ہے اس بات کو. اچھا, اب اس کا رسپانس دیکھیں, رویہ دیکھیں, جس سے یہ اور جلد برداشتہ ہوتا ہے. معاملات تو پہلے چل رہے تھے, بیچارے چکر کاٹ رہے ہیں عدالتوں کے, تھانوں کے, کچہریوں کے. تو وہ یہ اس کو نان سیریس ایٹیچیوڈ کی وجہ سے دکھ پہنچتا ہے. اسی جج نے اتل سے 5 لاکھ بھی مانگے. یہی جج ہے, وہی خاتون ہے. اس دوران بحث آپس میں کر رہے ہیں, میاں بیوی تکرار ہو رہی ہے. تو وہ پہلے تو یہ مثال دیتا ہے کہ آپ نے غلط کیا, یہ مجھے کہہ رہی ہے کہ خودکشی کر لو. دوسرا وہ کہتا ہے کہ جناب یہ دیکھیں میرے خلاف یہ بھی کیسز ہیں, یہ بھی کیسز ہیں, تفصیل فراہم کرتا ہے. ان 9 کیسوں کی دوسری عدالتوں میں بھی کر دی ہیں, آپ کی عدالت کے ساتھ ساتھ. اب یہ بجائے اس کے کہ اس سے کسی سوال کا کوئی نوٹس لے سیریس, محترمہ جج صاحبہ جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ بھائی تمہاری بیوی ہے نا, اگر کر رہی ہے تم پہ الزام لگا رہی ہے تو تم بھگتو, تم نے دیکھنا ہے. یہ اس کو نان سیریس ایٹیچیوڈ دے کے اور اس کو خاموش کرتی ہے, بجائے اس کے خلاف کوئی ایکشن لیتی. اب ایکشن کی بجائے اسی پہ چڑھائی کرتی ہے اور اس کا اسے اور دکھ ہوتا ہے. اور یہی دکھ میں بعد میں اینڈ میں بتاؤں گا اپنے ناظرین کو کہ یہ دکھ جو ہے نا اسے کس حد تک لے گیا ہے. عدالت میں وہ پہلے بحث تمیز کے بعد پھر وہ کہتی ہے کہ اس کو باہر بھیج دیتی ہے لڑکی کو, اور اسے کہتی ہے نکتا باہر جاتی ہے اور اسے کہتی ہے تم میری بات سنو. اس کو اتل کو بٹھا لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بھئی تم معاملہ کیوں نہیں ختم کرتے. انہوں نے کہا جی میں تو ختم کرنے کو تیار ہوں, میں نے تو 1000 بار کہا ہے. پہلے انہوں نے 1 کروڑ ڈیمانڈ کی, پھر 3 کروڑ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ تم اس ڈیمانڈ کو چھوڑو, اب دروغ بر گردن راوی اس پہ ہے جو اس نے کہا ہے اپنی آخری ویڈیو میں. تو کہتی ہے جج صاحبہ, اور یہ ریتا کوشک پرنسپل جج یہ اپنی عدالت میں کہہ رہی ہے سب کو باہر نکال کے, انہیں کہتی ہے تم مجھے 5 لاکھ روپے دو, میں تمہارا کیس ختم کر دیتی ہوں, اچھا, تمہارے معاملات نپٹا دیتی ہوں. اب وہ سر پٹک کے بیٹھ جاتا ہے. وہ سر پکڑتا ہے کہ پہلے ساس کی ڈیمانڈ, سالے کی ڈیمانڈ, بیوی کی ڈیمانڈ, وکلا کی ڈیمانڈز, تھانے کچہری میں رشوت. اب اس حد تک پہنچ گیا ہے معاملہ کہ منصب انصاف پہ بیٹھی خاتون جج جو ہیڈ ہے, سربراہ ہے, وہ 5 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کرتی ہے. یہ دیتے اسے؟ یہ نہ صرف یہ کہ دیتا نہیں بلکہ بہت سخت لہجے میں بڑبڑاتا ہوا باہر نکل جاتا ہے. اور یہ اتل کہتا ہے کہ کس حد تک معاشرہ جو ہے وہ کرپشن کی دلدل میں ہے کہ پہلے اہلکار عدالت کے, پولیس کے اہلکار, وکلا, اور پھر وہ جو عدالتی عملہ ہوتا ہے ریڈر وغیرہ وہ ہرکارے, اور اب محترمہ جج خود ڈیمانڈ کر رہی ہے رشوت کی. سب نے ہی لوٹنے کی کوشش کی. سب نے لوٹنے کی کوشش نہیں کی بٹ صاحب یہ عدالت انصاف کے منہ پہ تماچا مارا ہے ہر ایک نے. جب انصاف کے ریٹ لگ جاتے ہیں نا, باقاعدہ نرخ کا تعین ہوتا ہے, تب انصاف کی توقع نہیں رہتی اور معاشرے بھی قائم نہیں رہتے. پھر جب یہ بند گلی میں دھکیلا گیا ہے نا اتل سبھاش, تو اس کی ریزن یہی ہے جس پہ ہر آنکھ اشک بار ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عدالت میں دیکھیں ایک عجیب سی بات تو صنفی امتیاز ہے, عجیب صورتحال ہے. وہ دیکھیں جب 1983 کا میں نے تذکرہ کیا نا کہ جہیز ایکٹ آ گیا,
آپ یہ دیکھیں اس کے بعد مرد جو ہیں وہ عدالتوں میں باقاعدہ رلنے لگے, تذلیل ہونے لگی, ان کی توہین ہونے لگی. اس میں صنفی امتیاز اس حد تک آ گیا کہ ہر شخص خاتون کی حمایت کرنے لگا. جس سوسائٹی کو ہم سو کالڈ میل ڈومینیٹنگ کہتے ہیں وہ فیمیل ڈومینیٹنگ ہو گئی. عورت کی حمایت, اس کے ساتھ ناجائز ہمدردی, جائز ہمدردی نہیں, جائز ہمدردی کرنی چاہیے کہ بس میں ٹرین میں سفر کر رہی ہیں خواتین, تو کوئی ڈھیڑ عمر تک کوئی بیٹھا ہو شخص مرد, تو اس کو اٹھ کے سیٹ دے دینی چاہیے عورت کو, ٹھیک ہے, لیڈیز فرسٹ کے مصداق. لیکن اگر نکیتا عدالت میں جھوٹے مقدمات کرے اور فیور قانون کو کرنی چاہیے کس کی, اتل شباز کی, اتل کی کرنی چاہیے نا, اور آپ اتل کی حمایت بھی نہ کریں, ہمدردی بھی نہ کریں, اس سے الٹے پیسے ڈیمانڈ کریں. اچھا ویسے تو انصاف کرنا چاہیے نا, اگر اتل صحیح ہے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے. ہم اس کیس کو لے کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا کے اندر یا بھارت میں یا پاکستان میں عورتوں پر ظلم نہیں ہوتا. پر صاحب عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے. جہیز ایکٹ آنے سے پہلے جتنی بڑی تعداد, میرے پاس سارے فگرز موجود ہیں, جتنی بڑی تعداد میں خواتین جان کی بازی ہارتی تھیں اور چولہے پھٹنے کی جھوٹی کہانی گھڑ دی جاتی تھی, اس کے بعد اب بھی جو صورتحال ہے 25 سے 30% کیسز خواتین جو کرتی ہیں وہ غلط ثابت ہو رہے ہیں. بھارتی اعداد و شمار کے مطابق جو آفیشیل اسٹیٹسٹکس آئے ہیں ان کے تحت 25 سے 30% کیس بے بنیاد ہوتے ہیں. ان میں خواتین بطور خاتون ہمدردی لینے کی کوشش کرتی ہیں. مردوں کے ظلم کی نہ ہم حمایت کر رہے ہیں, نہ ہم پرتشدد واقعات کو ویریفائی کر رہے ہیں. ان کو سند تحسین ان واقعات کو نہیں دی جا سکتی جو کسی اتل کو دیوار تک اور تختہ دار تک لے جائے. پھندا نہیں بننا چاہیے پھانسی کا. یہ پھندا بنا پھانسی کا یہ عدالتی نظام جس کے تحت جج بھی رشوت کی طلبگار ہے. ایک دوسرا وہ یہ تذکرے کر کے زچ ہو جاتا ہے, عدالت سے انصاف کی توقع ختم ہو جاتی ہے, سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں. تو اتل سبھاش کیا کرتا ہے, وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اس دور کا, اس عہد کا شخص نہیں ہوں. یہ زمانہ جو چل رہا ہے یہ رشوت سے شرابور بھی ہے اور رشوت کوٹ کوٹ کر بھری ہے ہر چپے چپے پہ. تو وہ زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کرتا ہے. لیکن زندگی کے خاتمے سے پہلے بڑا کربناک وقت ہے وہ اس پہ, لیکن جس انداز سے اس نے اپنی پھانسی پلان کی اس سے میں اسے ایک دانشور آئی ٹی انجینئر کہہ رہا ہوں. دانشور. خودکشی کرنا کون سی سمجھداری ہے؟ خودکشی حرام کبیرہ ہے. کیسے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہر مذہب میں یہی ہے کہ جی پتہ نہیں ہلتا خدا کی مرضی کے, ٹھیک ہے نا, تو پھر گناہ کبیرہ کیوں ہے؟ پتہ نہیں ہلتا. آپ کا وقت معین ہے کہ 9 دسمبر 2024 رات 2:22 پر آپ نے اس دنیا, اس جہان فانی سے چلے جانا ہے. آپ 2:20 پر خودکشی کر لیں. وہ جو 2 منٹ طے تھے, 22 منٹ پر آپ کی جان جانی تھی, فرشتہ آنا تھا اور اجل لے جانی تھی آپ کو. آپ نے 2 منٹ جو خدا کے دیے ہوئے, ہمارا عقیدہ ہے خدا کے دیے ہوئے 2 منٹ جو مستعار تھے آپ کے پاس, ادھار تھے, قرض تھے, وہ آپ نے جبری چھینے. گناہ کبیرہ ہے. 2 منٹ وقت مقررہ سے قبل آپ ایکٹ کر رہے ہیں, اس کی سزا ہے آپ کو گناہ کبیرہ. لیکن بعض حالات ایسے, جب آپ کہانی سنیں گے اس کی پوری اندازہ ہو جائے گا, بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو دھکیل دیتے ہیں ٹوورڈز سوئسائڈ. اچھا عدالت میں آپ نے نشا کا بیان سنا تھا جو نکیتا کی ماں تھی, وہ کہتی ہے کہ تم اب تک زندہ ہو. اب یہ عجیب بات ہے, ایک پیشی پہ آئی ماں,
عدالت کے روبرو, اور وہ کچھ جرح کے لیے بات شروع کرنے لگا, تو اتل کو بات نہیں کرنے دی اس نے اپنے داماد کو, اور کہتی ہے میں تو آج اس خیال سے آئی تھی کہ تم خودکشی کر چکے ہوگے. وہ حیران رہتا ہے, عدالت سے کہتا ہے کہ دیکھیں یہ گفتگو, اس کا مطلب یہ ہے, بادی النظر میں یہ کہا جا سکتا ہے, وکلا نے یہ دلیل بھی دی ہے کہ نشا کا یہ کہنا عدالت کے روبرو کہ بھی تم ابھی تک خودکشی تم نے نہیں کی, ابھی تک زندہ ہو تم. آگے سے اتل بھی اس پر کہتا ہے کہ اگر میں مر گیا تو تم لوگوں کی پارٹیز کیسے چلیں گی. اتل کا جواب بہت زبردست تھا. وہ کہتا تھا جی کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ میری کمائی سے تم لوگ سارے پل رہے ہو, تمہارے گھر میں جو محافل جمائی جا رہی ہیں, جو پارٹیز ارینج ہو رہی ہیں, وہ ساری میرے پیسے کی, میری کمائی کی ہیں. نکیتا نے اسے کہا کہ اگر تم مر بھی گئے تو تمہاری فیملی پیسے دے گی. اب وہ دیکھیں, بیوی اپنے میاں کو کہہ رہی ہے کہ تمہاری فیملی پیسے دے گی. اس کے معنی کیا ہے کہ ان کا پلان یہ تھا کہ اس کو بھی منظر سے غائب کیا جائے اور پھر گھر والوں کی جیب بھی صاف کی جائے. یہ سارے واقعات کی کڑیاں جو ہیں نا, وہ ملا کے دیکھیں. پھر وہ جملہ بتاؤں گا اس کا, میں نے آپ کو ابھی صرف جملہ کہا ہے کہ یہ ایک دانشور قسم کا ایکٹ کیا اس نے. کیا دانشورانہ ایکٹ کیا اس نے. نمبر 1, سب سے پہلے جو اس نے, جو میں نے بات پہلے شروع میں کہی تھی نا کہ اس نے ویڈیو ریکارڈ کی 90 منٹ کی, پھندا لینے سے پہلے 1.5 گھنٹے کی ایک ویڈیو ریکارڈ کی, اور 1 گو میں کی. الیکٹرانک میڈیا کے لوگ جو ہیں, ڈیجیٹل میڈیا کے, وہ سمجھیں گے اس بات کو. 1 گو میں ویڈیو ریکارڈ کی, بغیر کسی تحریر پڑھے, بغیر کسی سے ہدایات لیے, اپنی آپ بیتی سنائی. اپنی آپ بیتی سنائی, دفعات کے ساتھ, مندرجات کے ساتھ, شہادتوں کے ساتھ, دستاویزات کے ساتھ, اور اس سے بھی بڑھ کے ایک بھی جگہ بھٹکا نہیں. ایک بات. دوسری بات, جتنا کانفیڈنٹ تھا, اس پر مرنے کا خوف نہیں تھا. مرنے سے چند لمحے قبل کی ویڈیو اس حد تک کامیابی سے اس نے مکمل کی کہ اس نے پورے اعتماد لمحات جو دکھائے اس سے کہیں ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ وہ موت کے منہ میں جانے والا, یہ فیصلہ کر چکا ہے. چند لمحے بعد ہی از نو مور دیئر, یہ نہیں ہونے دے ثابت اس نے. تیسرا پوائنٹ, جو اس نے 24 صفحات کا نوٹ لکھا, اس نے سارے ایویڈنس جو ہیں وہ اٹیچ کیے. وہ اٹیچ کیے کاہے کے لیے؟ اس لیے کہ کوئی شخص اس کے دعوے کی نفی نہ کر سکے, مرنے کے بعد بھی اس کو ریبٹ نہ کیا جا سکے, عدالت میں ایڈمیزیبل ہوں وہ. یہ سارا سوچ سمجھ کے اس نے 24 صفحات کا نوٹ لکھا. 1.5 گھنٹے کی ویڈیو, 24 صفحات کا نوٹ, اور آخری بات جو اس سے بھی بڑھ کے, اس نے اپنی ڈیڈ باڈی کے پاس ایک ٹیگ لکھ کے خوبصورت الفاظ میں رکھا جس پہ لکھا ہے جسٹس از ڈیو, انصاف ملنا باقی ہے. اس سے بڑا تماچا نظام عدل پہ, نظام انصاف پہ, عدالتی نظام پہ نہیں ہو